فرعون کو اس کے نجومیوں نے اطلاع دی کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی سلطنت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ تو چنانچہ فرعون نے اپنے نجومیوں سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو نجومیوں نے اس کو مشورہ دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کروا دیا جائے۔ چنانچہ فرعون نے یہ حکم دے دیا کہ 1 سال بچوں کو جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور 1 سال کے لیے چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اگر مسلسل قتل کرتے رہے تو پھر رعایا بھی ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے ان کے لڑکوں کو قتل کروانا شروع کر دیا اور بچیوں کو زندہ رکھا، اور بچیوں سے کیا وہ کام کرواتا اور لڑکوں کو بچوں کو قتل کروا دیتا۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے جس سال قتل کروانے کا حکم دیا گیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے ان کی والدہ ماجدہ بڑی پریشان ہوئی کہ اب کیا کیا جائے۔ اگر فرعون کو پتہ چل گیا کہ اس کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، وہ اپنے درباریوں کو بھیجے گا، اپنے سپاہیوں کو بھیجے گا، میرے بچے کو قتل کروا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ ایک لکڑی کا صندوق بنا کے، بکس بنا کے اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کے دریا کے حوالے کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک ٹوکری نما بکس لیا، اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو رکھا اور دریا کے حوالے کر دیا۔ وہ دریائے نیل جو ہے وہ فرعون کے دربار کے پاس سے، وہ فرعون کے دربار کے نیچے سے گزرتا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام جس ٹوکری کے اندر، جس بکس کے اندر تھے، وہ فرعون کے دربار کے پاس پہنچا تو اس کے درباریوں نے، وزیروں نے، مشیروں نے جب اس ٹوکری کو، اس بکس کو آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔ جب کھولا گیا تو اس کے اندر ایک خوبصورت پیارا بچہ تھا۔ تو فرعون نے کہا کہ یہ وہ بچہ ہو سکتا ہے جو میری سلطنت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، چنانچہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ بات فرعون کی بیوی آسیہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا نہیں، اس کو قتل نہ کیا جائے، کیونکہ ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، اپنا بچہ بنا لیتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ تو اللہ کا کرنا دیکھو، جس بچے کو قتل کروانے کے لیے اس نے ہزاروں بچے قتل کروا دیے، اللہ تعالیٰ نے اسی بچے کو اس کے گھر بھیج دیا اور اس کی پرورش بھی اس کے ذمہ لگا دی۔ اس کو پالنا، اس کو بڑا کرنا، اس کو کھانا کھلانا، یہ فرعون کے ذمہ لگا دیا گیا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر میں بڑے ہوتے رہے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے تو 2 آدمی جو ہے وہ آپس میں لڑ رہے تھے، ایک فرعون کے قبیلے سے تھا، ایک بنی اسرائیل کے قبیلے سے تھا۔ چنانچہ جو بنی اسرائیل کے قبیلے سے تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے پکارا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کی اور دوسرے بندے کو ایک مکہ مارا جس سے وہ بندہ مر گیا۔ چند دن گزرے تو پھر وہی بنی اسرائیل کا جو بندہ تھا وہ پھر کسی بندے سے جھگڑ رہا تھا، تو پھر اس نے مدد کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے لگتا ہے کہ تو ہی جھگڑالو ہے، تو ہی زیادہ لوگوں کے ساتھ لڑتا جھگڑتا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھے مارنے لگے ہیں تو اس نے فوراً کہا کیا تم مجھے بھی اسی طرح قتل کرنے لگے ہو جس طرح تم نے پہلے ایک بندہ قتل کر دیا تھا؟ پہلے یہ راز تھا، اب تو اس بندے نے اس کو راز کو کھول دیا۔ چنانچہ فرعون کو پتہ چل گیا، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروانے کے لیے حکم دے دیا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور مدین پہنچے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس۔ شعیب علیہ السلام بھی پیغمبر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی 10 سال خدمت کی، ان کی بکریاں چرائی، ان کے گھر کے کام کیا۔ تو شعیب علیہ السلام نے اپنی بڑی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے واپس آنے لگے تو راستے کے اندر
سردی کا موسم تھا، رات کا وقت تھا، کوہ طور کے اوپر روشنی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ یہاں ٹھہر جائیے، میں اس پہاڑ سے آگ لے کے آتا ہوں تاکہ کچھ سردی کم ہو جائے۔ جب پہاڑ کے نزدیک گئے تو اللہ نے حکم دیا انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طوی اذهب الی فرعون انہ طغی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے جوتے اتار دیجئے، آپ ایک ایسی وادی کے اندر ہیں جو پاک ہے، میں آپ کا رب ہوں، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی اقم الصلاۃ لذکری۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پیغمبری دے دی گئی اور حکم دے دیا کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، کہ فرعون کے پاس جائیے، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور فرعون کے پاس گئے، اس کو دعوت دی اسلام کی، لیکن وہ نہ مانا، مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے بھی اپنے نجومیوں کو بلایا، اس نے اپنے جادوگروں کو بلایا، انہوں نے بھی چھوٹی چھوٹی رسیاں پھینکی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، ان کے سانپوں کو نگل گیا۔ جب یہ منظر ان کے جادوگروں نے دیکھا تو وہ ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام پہ۔ تو فرعون نے کہا لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل، کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں کھجوروں کے اوپر سولی لٹکا دوں گا، تم میری اجازت کے بغیر کیوں ایمان لے کے آئے ہو؟ تو چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنے بنی اسرائیل کو لے کے وہاں سے نکلے، اور آگے دریائے نیل تھا، آگے دریا کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں۔ تو کیا کہنے لگے لوگ، آپ نے تو ہمیں مروا دیا ہے، آگے دریا ہے، دریا کی موجیں ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، اب کہاں جائیں گے ہم؟ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا وہ مبارک، وہ لاٹھی مبارک پانی پہ مارو۔ اللہ نے پانی پہ ماری، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، جس سے وہ چشمے بھی پھوٹے تھے، وہ سے کیا ہو گیا، 12 راستے بن گئے۔ تو فرعون پیچھے آ رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کے، ان 12 قبیلوں کو لے کے وہاں سے نکلے۔ جب وہاں سے نکل گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے پانی سے بہترین کر کے نکل گئے، اور جو فرعون تھا وہ پانی کے اندر کیا ہو گیا، غرق ہو گیا، پانی مل گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کے نکلے۔